ایک بہت خوفناک ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہے. کیا ہے؟ پاکستان کا معاشی نظام اکنامک ہٹمن کے سامنے کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، کیونکہ اس کے نتائج ہمیں بھگتنے ہوں گے. میں کچھ حقائق آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہتا ہوں. اسٹیٹ بینک کو اب یہ پاورز ہوں گی کہ وہ کسی بھی ڈومیسٹک پاکستانی یا فورن باہر کے ریگولیٹری اور سپروائزنگ اتھارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتا ہے، ایم او یو کر سکتا ہے، جس کے اندر تمام انفارمیشن یہ شیئر کریں گے، جس میں اینڈ obtaining شیئرنگ اینڈ obtaining پبلک اینڈ نان پبلک کانفیڈینشیل انفارمیشن، یعنی کہ پاکستان کا ہر فائنینشیل ڈاکومنٹ سیکرٹ ایوری تھنگ یہ اٹھا کے کل پلیٹر پہ پکڑا سکتے ہیں کسی بھی ادارے کو، کسی بھی ایجنسی کو. بیسکلی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک یا کوئی بھی اور بھی بڑے چیزیں ہیں. اور اب ہمیں پتہ تو لگ جاتا ہے ڈس انفو لیب انڈیا کی پکڑی کی جنیوا میں، اس طرح بہت سے ادارے ہیں، بہت سے ریگولیٹری ڈرامے چل رہے ہیں. ایوری تھنگ یہ پلیٹر پہ اٹھا کے پکڑا سکتے ہیں فارن ایجنسیز کو سب کچھ، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سب موٹی موٹی باتیں ہیں. میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کو میں نے ارلیئر بات کی، ناظرین، وہ بھی فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس اینڈ اکنامک افیئرز رہے ہیں. یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، خاص طور پہ جب ہم یہ کلاس پڑھتے ہیں 46B7، تو نظر یہ آتا ہے کہ سب کچھ کھول دو گورنمنٹ کا، ہر چیز. یہ کیا، یہ کوئی نئی قسم کی ایسٹ انڈیا کمپنی بن رہی ہے؟ یہ انڈیپینڈنس یا اٹانومی کے نام پہ آپ فرانس میں سر رہے ہیں. کیا یہ فیئر پاورز دی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ سراسر غلط ہے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسا ادارہ ہوگا جو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون سے ہٹا ہوا ہے. They will not apply. دیکھیے، اس طرح جو ہے کمپلیٹ آٹونومی، یہ میں نے کسی لاء میں نہیں دیکھا. نہ تو میں نے انڈیا کے لاء میں دیکھا ہے، نہ تو میں نے بنگلہ دیش کے لاء میں دیکھا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ Why have they yielded so much? اور میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو نیگوشیٹنگ لوگ ہیں، وہ فائنانس منسٹری کے لوگ ہیں، کیا وہ اپنے کو بالکل ہی ختم کر رہے ہیں اس پروسیس میں؟ یہ جو باتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ہوتی ہے کہ ہمارے فائنانس منسٹر جون سے ہیں وہ ورلڈ بینک کے ہیں، ہمارے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں وہ آئی ایم ایف سے آئے ہیں، اور پہلے بھی بڑے سوال اٹھتے تھے لیکن لوگ کہتے تھے کہ آپ غلط بات کرتے ہیں. تو کیا یہ ڈیفینیشن پہ فٹ ہوتے ہیں اکنامک ہٹمن کی؟ کیونکہ جو پالیسیز بن رہی ہیں یہ ٹرشری پہ آ گیا ہے کہ آپ نے ڈیولپمنٹ وغیرہ کیا کرنا ہے. انفلیشن کا ٹارگٹ نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، پریولیجز اینڈ پرکس پرفارمنس سے لنک نہیں ہے، ایبسلیوٹ پاورز ہیں. تو کیا ہے یہ کیا اب جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، آئی ایم ایف وغیرہ، یہ کیا ورچوئل ٹیک اوور کر رہے ہیں ہمارے فائنینشیل افیئرس کا؟ 22 دفعہ ہم گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس. میں نے بھی کوئی 2-3 پروگرامز نیگوشیٹ کیے، کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن وہ جو آرگیومنٹ ہے، جس طرح یہ ہریڈلی کیبنٹ سے اپروو کروایا گیا کہ جی ایمرجنسی ہے، آپ فوراً اس کو پاس کریں، 5 سے 7 منٹ میکسیمم بحث ہوئی ہے کیبنٹ میں میری اطلاع کے مطابق. اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ حفیظ شیخ صاحب نے لیجلی کہا اکارڈنگ ٹو سورسز کہ جو چینجز ہوں گی ہم ڈرافٹ میں کر لیں گے جب پارلیمنٹ میں پیسے جائے گا. آبویس جو ریفرنس تھا وہ یہ تھا کہ جی ورلڈ بینک، وہ آئی ایم ایف کی ٹرانش آنی ہے تیسری، تو ہمیں اس کے لیے اپروو کرنا ہے. تو پھر آپشن کیا ہے؟ اگر ایک طرف آپ نے ان سے بھی $500-600 ملین لینے اپنے تھرڈ ٹرانش کے، اور ادھر اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے، تو پھر ہاؤ ڈو یو بیلنس دا تھنگ؟ ہمارے پارلیمنٹیرینز اس کو سیریسلی دیکھیں. دس از ان آور نیشنل انٹرسٹ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دی کٹنگ ایج آف اے ٹیک اوور اکنامکلی، اور یہ ہمیں ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے. نئے اسٹیٹ بینک کے اندر تو اگر یہی گورنر صاحب کل کو جو مرضی شرح سود لے جائیں، جو مرضی اکنامک تباہی پھیلے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کسی کے پاس رائٹ نہیں ہوگا، کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کی نہیں ہوگی. تو یہ کیا ایک ایبسلیوٹ شتر بے مہار ہوگا، جس کا اگر غلطی بھی کرتے ہیں، نیت چھوڑ دیں، اگر غلط ڈیسیژنز بھی لیتے ہیں، اس کی تو پوری معیشت ڈوب سکتی ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوگا. It is accountable to the Parliament of Pakistan. اس کے بغیر یہ آٹونومی جو ہے کمپلیٹلی ہمیں. ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کویسچن، کیا ہم 2021 میں پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کی ایسٹ انڈیا کمپنی بنتے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے یہ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ 23 دفعہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ انہوں نے نیگوسیشنز کیے اور پروگرامز آغاز کیا اور چلے. کبھی اس طرح کے سخت، اب آپ اور دیکھیں گے آگے چل کر وہ کہہ رہے ہیں ریگولیٹری ایجنسیز بھی ٹوٹلی اٹانومس ہو، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ٹو بی مینجڈ بائی انڈیپینڈنٹ بورڈ. ابھی تک تو آپ نے کچھ دیکھا نہیں ہے. یہ ایک آغاز ہے آف دا بام شیل. اینڈ میں حیران ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب انہوں نے اس چیز کو کیوں نہیں گہرے انداز میں اور بالکل آبجیکٹیولی اس کو ایگزامن کیوں نہیں کیا ہے. یہ میں اس بات پہ بہت حیران ہوں اور پریشان ہوں.